الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں بعض چیزوں کو بعض چیز پر فوقیت دی، مقام دیا، درجہ دیا۔ مہینوں میں سے سب سے افضل مہینہ رمضان بنایا، رات میں سے سب سے بہترین اور افضل والی رات لیلۃ القدر بنائی، اور اسی طرح دن میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن بنایا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ رب العزت نے ساری دنیا کو جمعہ ہی کے دن پیدا فرمایا، اور ایک روایت آتی ہے کہ اس میں اللہ رب العزت جمعہ ہی کے دن قیامت لانے والے ہیں، واللہ عالم۔ تو سارے دنوں کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا سوائے جمعہ کا، اور جمعہ کے نام سے سورت بھی اللہ نے نازل فرما دی۔ تو بڑی فضیلتوں والا دن جمعہ کا دن ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ روایت میں آتا ہے، عقائد عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس کے اور بیت اللہ کے درمیان ایک روشنی ہو جائے گی۔ ساری دنیا بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتی ہے، جس طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے نماز پوری ہوتی ہے، تو سمجھیے ہمارا نور، ہماری روشنی، اگر ہمارا دل کا رخ ہمیشہ قبلے کی طرف ہو جائے تو ہمیں گمراہی نہیں مل سکتی۔ اور ایک حدیث ہے، مستدرک کی روایت ہے، بیہقی کی روایت ہے، جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا، اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ کے درمیان ایک نور سا ہو جائے گا، یعنی یہ گمراہی کے اندھیرے میں نہیں جائے گا، ہدایت کی روشنی میں رہے گا۔ ابن عمر کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ کہف پڑھنے والے کے پیروں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور ہو جائے گا۔ ایک نور پیدا ہوگا جو کل قیامت میں جہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، وہاں پر وہ روشنی اسے عطا ہوگی، اور دونوں جمعہ کے درمیان جو کچھ اس سے غلطی ہوئی، خطا ہوئی، سیئات ہوئے، وہ سارے اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس جمعہ فضیلت والے دن میں سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ اور ایک روایت میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کی کم از کم 10 آیتیں تلاوت کرے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ تو روایت مختلف ہیں، ان دونوں روایتوں کو جوڑ کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر پورے سورہ کہف کی تلاوت کریں تو ڈائریکٹ دجال سے بچنے کا ایک قلعہ ہے، ایک محفوظ قلعہ ہے۔ اور صرف 10 آیتوں کی تلاوت کریں، اس کے جو فتنے ہیں، دجال تو نہیں آیا، کم از کم 10 آیتیں، تو اس کے جو فتنے ہیں وہ فتنوں سے اللہ رب العزت ہمیں امان دے دیں گے، حفاظت میں لے لیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سورہ کہف کی تلاوت جمعہ کے دن کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کے اندر بہترین واقعات ہیں، تفسیر ہیں۔ 2 واقعات کی طرف آپ کو لے جانے والا ہوں۔ ایک، یہ اصحاب کہف کون ہیں؟ جو ایک غار کے اندر، جسے اللہ رب العزت نے 309 سال تک سلا دیا تھا، بغیر کھانے کے، بغیر پینے کے۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جس کا ذکر سورۃ کہف میں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آئندہ کل آپ کے سامنے تفسیر آئے گی، کس طرح اللہ نے قدرت کا ایک کرشمہ دکھایا
کس طرح اللہ نے ان 7 یا 8 لوگوں کو کتے کے ساتھ 309 سال تک سلا دیا، پھر بغیر کسی جھجک کے جگایا، ساری دنیا کے لیے نصیحت اور عبرت بنائی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بھی سورہ کہف میں ہے، انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے سامنے تفصیل آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میرے کہنے سننے کو اور آپ اور میرے عمل کرنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔